بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آپ کی خدمت میں پیش ہے مسائل قربانی حصہ دوم۔ اس میں ہم بات کریں گے قربانی کے واجب ہونے کی شرطوں کے بارے میں۔ سب سے پہلی شرط انسان کا مسلمان ہونا، دوسری شرط بالغ ہونا یعنی بچے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، ایسے ہی مقیم ہونا، مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اور ایسے ہی شرط ہے آزاد ہونا، کوئی غلام ہے اور اس غلام کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے، اور آخری شرط یہ ہے کہ یہ ساری شرطیں پائے جانے کے بعد ایک شخص کا صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کے متعلق آپ یوں سمجھیے کہ شریعت کی اصطلاح میں جو شخص مالدار ہے۔ شریعت کس کو مالدار کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت ہو، ایسے ہی 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو، یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ان کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اتنا پیسہ کسی انسان کے پاس موجود ہو۔ تو چاندی کے اعتبار سے تقریباً 43-45 ہزار کے آس پاس بنتا ہے، یعنی کسی انسان کے پاس اتنی رقم موجود ہے اور وہ رقم قرضے سے علاوہ ہے، ایسے ہی اس کی ضروریات اصلیہ سے بھی زائد ہے، تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو ضروریات اصلیہ کے اندر کون کون سی چیز آتی ہیں جس کا تعلق جان اور مال سے ہو، یعنی کھانا پینا، یہ ضروریات کے اندر آتے ہیں۔ ضروریات کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں جو اس کے کام کرنے کے لیے، یعنی اس کے کوئی بھی کام کرنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آلات صنعت و حرفت، یعنی اگر یہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کام کے اندر جو آلہ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی ضروریات اصلیہ کے اندر آتے ہیں، کیونکہ وہ آلات نہیں ہوں گے تو یہ کام کیسے کرے گا، اپنا روزگار کیسے کمائے گا۔ تو یہ ساری چیز ضروریات اصلیہ کے اندر آتی ہیں۔ اب ضروریات اصلیہ سے زائد کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ضروریات اصلیہ سے زائد وہ چیزیں ہیں، مثلاً گھر کے اندر کافی سارے برتن ہیں جو ترامے وغیرہ کے برتن ہیں جو استعمال نہیں ہوتے، کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کسی کے پاس بہت سارے بسترے بنے ہوئے ہیں جو کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں، اور ٹی وی ہے، بہت قیمتی ٹی وی ہے، تو ٹی وی بھی ضروریات اصلیہ کے اندر نہیں آتا۔ تو اس طریقے سے گھر کے اندر بہت ساری زائد چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی کبھار انسان استعمال کرتا ہے، تو یہ ضروریات اصلیہ کے اندر نہیں آتی۔ تو ان ساری چیزوں کی، یعنی کہ ایکسٹرا برتن ہو، ایکسٹرا مکان ہے، ایکسٹرا بسترے ہیں، ان کو ملا کر ہم دیکھیں گے، جس کے اندر ٹی وی شامل ہے، ملا کر دیکھیں گے کہ ان کی قیمت 7.5 تولہ سونا بنتی ہو یا کم سے کم 52.5 تولہ چاندی تو بنتی ہو۔ اگر اتنی قیمت بنتی ہے اس سامان کی تو اس کا مطلب یہ شخص صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان جس کے اوپر قربانی واجب ہے، ضروری نہیں ہے کہ سال بھر اس کے پاس اتنا پیسہ ہو۔ اگر قربانی کے 3 دنوں میں اس کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے، اتنی گنجائش ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مثلاً اس کو وراثت کے اندر کچھ مال مل گیا اور وہ جو ہے نصاب کی بقدر ہے، ایسے ہی کسی شخص نے کوئی قرضہ دیا ہوا تھا اور وہ قرضہ اس کو ان دنوں میں مل گیا، یعنی قربانی کے دنوں کے اندر اس کو وہ قرضہ وصول ہو گیا، تو اب یہ شخص جو ہے صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت اگر یہ صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لہٰذا جو شخص صاحب نصاب ہو جائے اس کو چاہیے کہ قربانی کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ گنجائش دے، وسعت دے، اور پھر اگر وہ قربانی نہ کرے تو اس کو مسلمانوں کے عیدگاہ کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔